تو پھر خان صاحب سوال آپ سے بنتا ہے، یہ ایکسٹینشن کا شوق جو ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے ہم کسی فین کلب کے ممبر نہیں ہیں. جوانی میں فین کلبز کے ممبر ہوا کرتے تھے، ان سے ہم نکل آئے ہیں. پر ہمیں بتایا گیا تھا ایسا کپتان ہے، ماجد خان کزن تھا، اس کو ایسے نکال دیا، کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا. اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ 3 سالہ ٹینیور ہے تو 3 سال ہی رہے گا. وہاں پہ باتیں ہمیں آئیں جی کہ کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ بہت. چلیں جی کمفرٹیبل ہیں، انہوں نے کر دیا. کوئی کسی سیانے نے مسئلہ لے جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا ملاحظہ کیجئے، چیف جسٹس تب کے کہتے ہیں پروموشن ایکسٹینشن اس کا اپوائنٹمنٹ کا تو قانون ہی کوئی نہیں ہے. بھائی بات سنیں، اور کوئی قانون ہے کہ ملکہ برطانیہ برٹش کیبنٹ کے اوپر پریزائڈ نہیں کرے گی؟ کوئی قانون ہے؟ روایت ہے، کنونشن ہے. 72-74 سال سے یہی کنونشن روایت پاکستان میں چل رہی تھی، اور گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ دس از دا کنونشن اینڈ دا گورنمنٹ سٹینڈز بائی اٹ. اس گورنمنٹ میں جو ہم نے دیکھا اتنے سیانے لوگ تھے، سیانے لوگوں کی فہرست آپ بنائے تو وہ ختم نہیں تھی ہوتی. وہاں پہ سپریم کورٹ سے وہ چلے گئے، مسئلہ پارلیمنٹ کو چلا گیا. آج دکھڑے روئے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے قانون بنا دیا کہ نہیں 3 سال کی ٹینیور نہیں، اس میں 3 سال ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یہ اب قانون کا حصہ ہے. اور پھر آپ نے مزید یہ کہا کہ نہیں ناگزیر ہو کوئی بڑا رومل گوڈیرین مارشل زوکوو آ جائے تو اسے 7واں سال بھی ہم دے سکتے ہیں. جناب اعلیٰ، آپ ضرور پرائم منسٹر بنے، دوبارہ بنے، لمبی آپ کی ٹینیور ہو، لیکن یہ ورثہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ 7 سالہ والا. جو یہاں پہ آئے گا اس کی نظریں 6 سال تو رہیں گی کہ 6 سال تو میں نے ہونا ہے. یہ آپ نے یہاں پہ وہ کر دیا. لاسٹ چیز آپ کے لیے ایاز، آخر میں یہ ایک آپ نے بات کی ایکسٹینشن کی، میں اسی کے اوپر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دیکھیں، میں نے زندگی میں ایک عام سا آدمی ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں زندگی میں، لیکن میں نے جو کرکٹ کے اندر میں باقیوں سے آگے اس لیے نکلا کہ میں ہمیشہ اپنی غلطیوں کی انالیسس خود کرتا تھا، اپنا سب سے بڑا کرٹک تھا، اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ جو میں غلطی کرتا ہوں اس کو کریکٹ کیا جائے. اور میں یہ دنیا میں کسی بھی انسان کی، معاشرے کی، ادارے کی پروگریس میں صرف ایک ہی طرح پروگریس کرتا ہے کہ اپنی انالیسس کرے، اپنی غلطیاں دور کرے اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. میں نے یہ 3.5 سال جو حکومت میں بیٹھا، اللہ نے موقع دیا، یہ تھے میرے سب سے مشکل 3.5 سال زندگی کے، لیکن انہوں میں نے بڑی چیزیں سیکھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اتنے بڑے چیلنجز تھے، کیونکہ چیلنج بہت بڑا تھا، کیوں ایک کرائسس تو تھا نہیں. ہر روز صبح اٹھتے تھے، اچھا جی وہ ادھر پی آئی اے بینک، ریلوے کا یہ، ہر دوسرے دن کوئی نیا کرائسس ہوتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں جی اب. سو اس کرائسس کے اندر، کرائسیز کے اندر بڑی چیزیں میں نے سیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ایجوکیشن ان 3.5 سال میں زندگی میں نہیں ہوئی. ایک صرف میں آپ کو چیز بتاؤں کہ میں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی، یہ جو آپ نے ابھی بات کی مداخلت کی، بالکل یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایکسٹینشن کی، کہ ہمیشہ ملک ادارہ ترقی کرتا ہے رول آف لا پہ. آج شوکت خانم ایک انٹرنیشنل لیول کے 2 ہاسپٹلز ہیں، وہ صرف رول آف لا پہ ترقی کرتے ہیں، میریٹوکریسی پہ کرتے ہیں. آج چائنا کی جو سب سے بڑی وجہ ہے
तेजी से ऊपर आने की, उनकी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन मेरिटोक्रेसी का ज़बरदस्त सिस्टम है। मेरिटोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ साथ साथ जाते हैं। लेकिन हमारा मसला ये था कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे कि मैं सुबह उठ के हमेशा सोचता था कि आज मैंने कितने प्रॉब्लम्स को डील करना है, कि मैंने फिर प्रायोरिटाइज करता था कि आज मैं सिर्फ ये प्रॉब्लम्स को डील करूंगा, क्योंकि आप सारों को तो कर ही नहीं सकते थे। मुल्क के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन है, और वो आया 30 सालों से देर से आ रहा था। जब आप मार्शल लॉ लगाते हैं तो सबसे पहले इदारे खत्म हो जाते हैं, रूल ऑफ लॉ खत्म होता है। और जो हमारे डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने कभी भी, उनका रूल ऑफ लॉ इशू नहीं था। रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द रूल्स तो नवाज शरीफ ने शुरू किया था। रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द रूल्स मीन्स रूल ऑफ लॉ को तोड़ना। सो जो मुल्क के मसले थे जो मैंने स्टडी करता गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं आपको ये कह दूं कि ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस जो कॉन्टेक्स्ट में मैं ऑपरेट कर रहा था, मुझे बड़ा केयरफुली देखना पड़ता था कि ये मसले हैं और मैं सारे नहीं डील कर सकता एक वक्त। तो फिर मुझे पिक एंड चूज करना पड़ता था, प्रायोरिटाइज करना पड़ता था। और हम वापस देखता हूँ, बहुत चीज़ बेहतर कर सकते थे, बड़ी चीज़ें और बेहतर कर सकते थे, लेकिन उस सारों के बावजूद जो क्राइसिस थे, मैं ये समझता हूँ कि बैंकरप्ट इकोनॉमी, कोविड-19 जो एक दुनिया में 100 साल में एक दफ़ा क्राइसिस आता है, उसके अंदर से हम जो स्टेयर किया, और फिर ये सुपर साइकिल कमोडिटी का और यूक्रेन की वजह से, अगर आज मैं पीछे देखूं तो जब मैं शुरू किया था 3.5 साल पहले, और मैं एंड में देखूं कि जो आज इकोनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान की ऑल राउंड ग्रोथ थी, IMF ने भी कहा सस्टेनेबल ग्रोथ थी, अगर ये हो सकती तो मैं समझता हूं कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा बड़ा कामयाब, बेयरिंग इन माइंड जितने क्राइसिस थे, 17 साल में सबसे ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 2 साल में हुई थी। मैं समझता हूं कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। थैंक यू जी।